اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل وطن اہل پاکستانیوں کو اسلم بھٹو کی طرف سے السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو دو ایشوز پر ہے۔ ایک ایشوز ہے جو کراچی کرن ہاسپٹل سے جو ہماری ایک بہن جو لاپتہ ہوئی ہے اور ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے، اس حوالے سے ہے۔ اور دوسرا بھی کراچی میں ہماری مقامی ایک بہن ہے جس کے گھر پر ڈائریکٹ اسٹیٹ آفیسر ایوب جان جو کہ ایک غیر مقامی افسر ہے، وہ یہاں کراچی میں آ کر اور اس خاتون کے ساتھ جو ان کی بات چیت تھی، جو اس وقت ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس سلسلے میں ان دونوں ایشوز پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری بات اگر آپ کے کراچی اور پاکستان کے لوگوں میں اگر گھر کر جائے اور محسوس کریں ذرا سی بھی میری بات، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا۔ سب سے پہلے ڈائریکٹر اسٹیٹ آفیسر ایوب جان کراچی کے ایک علاقے میں جاتے ہیں ایک گھر خالی کرانے کے لیے، ایک بیوہ خاتون سے جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس کے بارے میں انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ وہ بیوہ خاتون ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتی رہی، لیکن یہ کرسی کے نشے میں اس خاتون کے ساتھ نہ صرف مس بیہیونگ کی، بدتمیزی کی، بلکہ ان کو کہا گیا کہ تم بیوہ ہو تو شادی کر لو۔ اس انداز میں اس سے بات چیت کی گئی کہ اس خاتون کی بے حرمتی بھی کی گئی اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال بھی کیا گیا۔ میری بہن ہاتھ جوڑتی رہ گئی، لیکن وہ آفیسر دھت اپنی کرسی کے نشے میں اس کے ساتھ جس انداز میں بات کرتے رہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ابھی میرے دوست ہیں ARY کے صحافی رافع، انہوں نے مجھے میسیج کیا ہے کہ جب ARY پہ یہ نیوز چلی تھی تو ایکشن لیا گیا ہے اور انہوں نے ان کو معطل کر دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ معطل کر دیا گیا، لیکن میں پھر بھی یہاں ضرور کہوں گا کہ کراچی کے لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ حس مر گئی ہے، یا تو ہم عادی ہو گئے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہونے کے ہم عادی ہو گئے ہیں۔ ہماری گھروں پہ غیر مقامی لوگوں کے جس انداز میں حملے اور چھاپے پڑتے ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر عادت پڑ گئی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں، خدا کو مانو، ہوش میں آؤ، اپنے حقوق کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو سمجھو، اور اگر اب بھی نہیں سمجھے تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، جو کہ ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ غیر مقامیوں کی کراچی کے اندر ایک یلغار ہے، یعنی کراچی میں لوٹنے والا بھی غیر مقامی اور لوٹنے والا مقامی، بھیک مانگنے والا بھی غیر مقامی اور دینے والا مقامی۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کراچی منی پاکستان ہے، وہ سب کو آغوش میں تو لے رہا ہے، سب کو پال تو رہا ہے، لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے سندھ کے حکمران بھی اس وقت کرسیوں کے نشے میں دھت ہیں، اور ہمارے کراچی کے جو مقامی لوگ تھے جو اپنے اپنے عہدوں میں تھے، انہوں نے بھی کوئی کمال کا کام نہیں کیا، انہوں نے بھی کراچی کے مقامی لوگوں کو تباہ و برباد کیا۔ ایکشن ہوا ہے ایوب جان کے خلاف، بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم کراچی کے لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کسی غیر مقامی افسر ہمارے کسی گھر کے اندر گھس کے اور ہماری ماں بہن کی بے عزتی نہ کرے۔ اس کے بعد دوسرا ایک واقعہ ہوتا ہے کرن ہاسپٹل کے باہر۔ کرن ہاسپٹل ایک ہماری بہن جاتی ہیں رپورٹس لینے کے لیے۔ جب وہ جاتی ہیں رپورٹ لینے کے لیے تو وہاں سے وہ مسنگ ہو جاتی ہیں۔ ان کی عمر جو ہے وہ 40-45 سال ایج ہے، اور جب وہ رپورٹس لے کر وہاں سے آئی ہے، یعنی جو گھر والے ان کو بتاتے ہیں کہ جی وہ ابھی تک لاپتہ ہے اور اپنے گھر پہ نہیں آئی ہیں۔ اس میری بہن کا نام ہے شبانہ یونس، ان کی ایج 40 سے 45 سال ہے، اور وہ خاتون میری بہن یہ ہے، اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ یہ ہے۔
اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ لاپتہ کیوں ہے، کوئی اغوا کر کے گیا ہے یا کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے، میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، لیکن چونکہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں آواز بلند کروں تو میں آواز بلند کر رہا ہوں۔ میں جیسے نشاندہی کر رہا تھا کہ کراچی کے اندر جیسے غیر مقامی لوگوں کی ایک یرغار ہے، میں نے افغانیوں پر بھی ایک ویڈیو اپنی بنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں کراچی میں ایک بہت برا وقت آنے والا ہے، جو کہ میں دیکھ رہا ہوں ایز اے پاکستانی، ایز اے سندھ کے سٹیزن کی حیثیت سے، کہ ان لوگوں نے اب یہاں پہ آنے والے دنوں میں، جیسے میں نے کہا تھا کہ جس طرح سے کراچی میں یہ معاملات ہو رہے ہیں، کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں ہے، تو ہماری مائیں بہنیں بھی آنے والے دنوں میں جو طارق روڈ پہ اور کسی شاپنگ سینٹر میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ کو نظر آتی ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ اتنی غیر قانونیت کراچی کے اندر لا قانونیت ہو جائے گی اور تقریباً ہو گئی ہے۔ جس شہر کے اندر 30,000 سے زیادہ ریکارڈ ڈکیتیاں، موبائل اسکیچنگ اور دیگر جو کرائے میں وہ چل رہے ہوں اور وہاں ہو رہے ہوں، تو اس شہر کا کیا حال ہوگا۔ لہٰذا ہمارے شہر کے اندر جو جگہ جگہ پہ ایک دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اب آپ اس کو بھی دیکھیے جا کے کہ وہاں پر بھی دوپہر، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا آپ کو میجورٹی میں 85% غیر مقامی لوگ آپ کو ملیں گے۔ وہ لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور میجورٹی میں رات کو کراچی کے سڑکوں پہ آ کے اسٹریٹ کرائم بھی کرتے ہیں اور گھروں میں بھی گھس کے ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ نظر رکھیں اور اپنے گھر کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال مت ہونے دیں، آواز بلند کریں۔ اور میری بہن، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد اپنے گھر پہ واپس لے کر آئے، اللہ پاک اس کو خیر عافیت سے رکھے، لیکن مجھے خدشات یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو وہاں سے کڈنیپ کر لیا گیا ہو، اغوا کر لیا گیا ہو، اور یہ آنے والے دنوں میں جب ہمارے ادارے اس کی تحقیقات کریں گے تو اس کی رپورٹ سامنے آ جائے گی۔ میں آج یہی بات کرنا چاہ رہا تھا اور اس امید پہ اپنی ویڈیو ختم کر رہا ہوں کہ خدا را غیر مقامی لوگوں پہ نظر رکھیں، جو کہ کراچی کے سڑکوں پہ اور روڈوں پہ جو نظر آ رہے ہیں وہی ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں میجورٹی میں۔ میں یہ نہیں کہتا 100%، میجورٹی میں۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔